شمسا نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی اور پھر گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ایک دن اس کی بیٹی اور داماد آئے اور کہنے لگے کہ اماں آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو شمسا ان کے ساتھ چلی گئی اور رات کو فرحات ساس کے لیے ہر طرح کے فروٹ لاتا اور کہتا کہ اماں جی بھر کر کھایا کریں۔ تو یہ بات اس کے والدین کو بہت بری لگتی اور وہ شمسا کو سارا دن گالیاں اور طعنے دیتے رہتے۔ تو کچھ دن بعد شمسا کا پیٹ پھولنے لگا تو فرحات کے والدین نے شمسا پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے نکال دیا اور شمسا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دن بعد فرحات کو اسپتال سے کال آئی کہ آپ باپ بن گئے ہیں۔ تو سب پریشانی کے عالم میں ہسپتال پہنچے تو ان کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ بیٹی کو رخصت کر کے وقت شمسا کے آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں اطمینان بھی تھا کہ آج وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ مگر رخصتی کے بعد گھر تو جیسے اسے کھانے کو آنے لگتا۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان بھی رخصت ہو گئے تو شمسا بالکل ہی اکیلی رہ گئی۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، ایک تو کم عمری کی شادی اور ایک اولاد۔ اس عمر میں بھی شمسا کو دیکھ کر کوئی نہیں مانتا تھا کہ وہ جوان بیٹی کی ماں ہے، بلکہ وہ تو میمونہ کی بڑی بہن ہی معلوم ہوتی تھی۔ شادی کی بریانی بچی ہوئی تھی اور رات ہوئی تو شمسا نے سوچا وہی کھا لیتی ہوں۔ پہلے تو اس کی بیٹی میمونہ سارے گھر کے کام کر دیا کرتی تھی۔ شمسا بجھے دل کے ساتھ اٹھی اور بریانی گرم کر کے لے آئی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے بریانی کھائی۔ اب گھٹنوں میں درد اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ برتن رکھنے کچن میں بھی نہیں جا سکی۔ اس نے سارے برتن وہیں رکھے اور خود لیٹ کر وہیں سو گئی۔ وہ آج خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ رات کٹ گئی، اگلا دن طلوع ہوا تو اٹھ بیٹھی۔ اس کے پاس اتنی گنجائش تو تھی نہیں کہ اپنے لیے کوئی ملازمہ رکھ سکے۔ اب بیٹی کی شادی کے بعد اس نے اپنا گھر خود ہی سنبھالنا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر کی صفائی کرتی تو اسے بھوک لگ جاتی، لیکن پھر کھانا بنانے کے لیے اس کے اندر ذرا بھی ہمت نہ ہوتی۔ بیٹی کی شادی کر کے تو وہ جیسے مصیبت میں آ پھنسی ہو۔ ایک ہفتے بعد شمسا کی بیٹی میمونہ اپنے شوہر فرحات کے ساتھ ماں کے گھر آئی تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر چیز پر گرد کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ کچن میں چولہا ٹھنڈا اور سارے برتن گندے سینک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ میمونہ گھبرا گئی۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ اس نے آواز لگائی۔ اندر کمرے سے کہرانے کی آواز آ رہی تھی۔ میمونہ لپک کر کمرے کے دروازے تک گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شمسا سامنے ہی چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا اور یہ کراہنے کی آواز اسی کی تھی۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ میمونہ لپک کر آگے بڑھی اور اس نے اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور اچانک ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شمسا کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا امی کو؟ فرحات نے آگے بڑھ کر پریشانی سے پوچھا۔ وہ سلجھا ہوا خوبرو انسان تھا۔ اپنی ساس کی یہ حالت دیکھ کر اسے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ شمسا نیم بے ہوشی میں تھی، شدید بخار میں تپ رہی تھی اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میمونہ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ماں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، شاید وہ کئی روز سے بخار میں تھی۔ میمونہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ فرحات جلدی سے شمسا کو اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا۔ جس وقت فرحات شمسا کو لے کر آیا اس کے چہرے پر پریشانی سی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آنٹی کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح اکیلے گھر میں رہتے ہوئے نہ تو انہیں آرام ملے گا اور نہ ہی وقت پر دوا ہو اور کھانا۔ ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کسی کا رہنا ضروری ہے۔ فرحات نے کہا تو میمونہ پریشان سی ہو گئی۔ تو پھر آپ مجھے کچھ روز کے لیے امی کے پاس چھوڑ جائیں، ایسے تو یہ اکیلی مزید بیمار ہو جائیں گی۔ میمونہ نے کہا تو فرحات کچھ سوچنے لگا۔ نہیں، تمہیں چھوڑ کر جانے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ آنٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں پر تم ان کا خیال بھی رکھ لینا۔ فرحات نے بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر لیا۔ میمونہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ آئی۔ گھر میں موجود فرحات کے والدین اتنے روشن خیال ہرگز نہیں تھے کہ میمونہ کی ماں کے گھر آنے پر انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن فرحات نے فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ شمسا کو لے کر اپنے ساتھ دوسرے شہر آ گئے جہاں فرحات کا گھر تھا۔ شمسا کو شدید کمزوری ہو رہی تھی اور 3 گاڑیوں سے اتر کر
گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی میمونہ کی ساس سسر بیٹھے تھے۔ انہوں نے شمسہ کو فرحاد اور میمونہ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ ایک دم چونک سے گئے۔ ارے امی، آپ نے یہ بیگ اتنا بھاری کیوں اٹھا رکھا ہے؟ لائے مجھے دے دیں۔ فرحاد نے آگے بڑھ کر شمسہ کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ شمسہ مسکراتے ہوئے اسے دعائیں دینے لگی۔ سامنے بیٹھی ہوئی میمونہ کی ساس کے ماتھے پر اچانک بل پڑ گئے تھے۔ انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھا۔ کیا ہوا میمونہ؟ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آئیں؟ خیریت ہے؟ چپتے ہوئے لہجے میں ساس نے پوچھا تو میمونہ خواہ مخواہ شرمندہ سی ہو گئی۔ فرحاد نے کہا، جی امی، دراصل میمونہ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہم انہیں وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے ہم انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، فرحاد نے کہا اور خود اندر بڑھ گیا، جبکہ اس کی ماں اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تھی۔ کیا مطلب ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے؟ میمونہ، تمہیں پتہ تو ہے کہ ہمارے گھر میں پہلے ہی کمرے کم ہیں۔ اندر والے دونوں کمرے تمہارے سامان سے بھرے ہیں۔ اب بتاؤ تم اپنی ماں کو کہاں رکھو گی؟ میمونہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ شمسہ کو بھی شرمندگی تو ہوئی، لیکن اسی پل فرحاد اندر سے باہر آ گیا۔ آنٹی، میں نے آپ کا سامان اپنے ساتھ والے کمرے میں رکھ لیا ہے، آپ وہاں جائیں اور آرام کر لیں۔ میمونہ، امی کو لے کر جاؤ، فرحاد نے کہا تو میمونہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمرے میں لے گئی۔ وہ ساس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی، مگر فرحاد کی ماں باپ کو شمسہ کا وہاں آنا بہت برا لگا تھا۔ میمونہ آتے ہی گھر کے کام کاج کرنے لگ گئی تھی۔ ساس نے انہیں ایک منٹ بھی بیٹھنے نہ دیا۔ فرحاد تو اپنے کسی کام سے نکل گیا۔ اس نے سارے گھر کی صفائی کی، کھانا پکایا اور اسی دوران رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل گئی۔ فرحاد آیا تو میمونہ نے سب کے لیے کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ ارے آنٹی کہاں ہیں؟ انہیں بھی بلا لو۔ ہاتھ دھو کر ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے فرحاد نے کہا، امی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں انہیں کھانا کمرے میں ہی دے آتی ہوں۔ میمونہ نے جلدی سے کہا اور ساس کی تیز گوئیوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے کھانا لے کر جا کر شمسہ کو کمرے میں ہی دے دیا۔ سب لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے۔ کھانا ختم ہوا تو فرحاد اٹھ کر پھر سے باہر نکل گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے خرچے تو اس سے پورے تو ہوتے تھے، اپنی ساس کو بھی لے آ گیا ہے اور کیسے بار بار آنٹی جی کر رہا ہے۔ میمونہ کی ساس نے اپنے شوہر سے کہا تو انہوں نے سر جھٹک کر اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا۔ مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد فرحاد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے سے فروٹ کے تھیلے تھے۔ فرحاد یہ سارے تھیلے لیے سیدھا شمسہ کے کمرے میں جا کھڑا ہوا۔ ارے آنٹی جی، آپ نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا؟ سارا کھانا ساتھ والی میز پر رکھا تھا۔ آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے بہت سارا فروٹ لایا ہوں۔ میمونہ، امی کو یہ سارا فروٹ کر دو تاکہ ان کے اندر کچھ انرجی تو آئے، پہلے ہی اتنی زیادہ کمزور ہو رہی ہیں۔ فرحاد نے نرمی سے کہا۔ میمونہ چھری اور پلیٹ لے کر کچن سے شمسہ کے کمرے میں آ گئی، لیکن عین اسی لمحے فرحاد کے ماں باپ پیچھے سے شمسہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ فرحاد، میں نے تجھے اپنی شوگر کی دوائیاں لانے کو کہا تھا، وہ لے کر آیا؟ فرحاد کی ماں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فرحاد نے اچانک اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولا کہ وہ امی، میں تو بھول گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں کل لا دوں گا، ابھی تو گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ فرحاد نے عام سے لہجے میں جواب دیا، لیکن اچانک ہی اس کی ماں ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میری دوائیاں تو لانا تو یاد نہیں رہی، لیکن ساس کی خدمتیں کرنے کا بڑا پتہ ہے تجھے۔ تھیلے بھر بھر کے فروٹ لا کے قدموں میں ڈھیر کر رہا ہے اور بیوی کو حکم بھی دے رہا ہے کہ کاٹ کر اسے کھلائے۔ وہ اچانک ہی چلانے لگیں۔ فرحاد نے ہکا بکا ہو کر ان کی شکل دیکھی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ ڈاکٹر نے آپ کو فروٹ کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پھل لینے کے لیے نہیں کہا۔ فرحاد کی بات پر اس کے ماں باپ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ شمسہ بلا وجہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ بیٹا، تم یہ پھل لے جا کر اپنے والدین کو دو، میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے کہا چاہا، لیکن فرحاد نے سختی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، آپ یہ کھائیں تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ وہاں اکیلے نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ امی ابو کی فکر مت کریں، وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، فرحاد کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ میمونہ خود اسی صورتحال میں بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ شمسہ کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ فرحاد نے ان کو بالکل کسی بیٹے کی طرح خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔
دن گزرتے رہے، اب شمسہ اپنے پیروں پر چل کر گھر میں گھوم پھر سکتی تھی۔ اس روز کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرانے لگا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، آئے امی باہر صحن میں چل کر بیٹھے۔ بہت اچھی ہوا چل رہی ہے۔ میمونہ نے آگے بڑھ کر امی کا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چلنا محال تھا، لیکن پھر بھی وہ جیسے تیسے کر کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ صحن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر میمونہ نے اپنی امی کو بٹھا دیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم بہت تھکی ہوئی ہو، شمسہ نے اپنی بیٹی سے کہا تو وہ مسکرائے دی۔ ہاں امی، سارے گھر کے کپڑے دھوتے ہیں اور ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں۔ بس دھلے ہوئے کپڑے خشک ہو جائیں تو انہیں استری کرنا ہے۔ میمونہ کی بات پر شمسہ نے سر جھکا لیا اور دیکھ رہی تھی کہ بیٹی سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہے۔ ساس اسے ایک منٹ بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ شمسہ اور میمونہ کو وہاں بیٹھے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اندر سے میمونہ کی سسر باہر نکل آئے۔ کیا حال ہے بہن، اب کیسی طبیعت ہے؟ سسر نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شمسہ مسکرا دی۔ شکر ہے بھائی، اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے، میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ سسر ایک دم زور سے ہنس پڑے اور بولے، ہاں بہت مفت کا کھانا کھا رہی ہو، روزانہ تھیلے بھر بھر کے فروٹ لاتا ہے فرہاد، وہ جو تم ہضم کر جاتی ہو۔ ہر روز تمہارے لیے نت نئے ڈاکٹر سے دوائیاں لے کر آتا ہے اور تمہاری ٹانگیں بھی دباتا ہے۔ تم نے ٹھیک نہیں ہونا تو کیا ہے؟ سسر کی بات پر شمسہ شرمندہ سی ہو گئی۔ میمونہ کو بھی بہت برا لگا۔ تبھی اندر سے میمونہ کی ساس باہر نکل آئیں۔ ارے کوئی بیماری نہیں تھی بھائی شمسہ بہن کو، یہ تو صرف بیٹی کے گھر جا کر مفت کی روٹیاں توڑنے کے بہانے تھے۔ جیسے ہی میرا معصوم بیٹا گیا اس کو پھنسا لیا اور آ کر بیٹھ گئی ہیں دونوں ماں بیٹیاں یہاں اس کی تنخواہ پر عیش کرنے کے لیے۔ ہم دونوں بوڑھے میاں بیوی جو ترستے ہی رہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس آ کر کبھی 2 منٹ بیٹھ بھی جائے، لیکن ایک شمسہ بی بی ہیں کہ فرہاد آتے ہی ساتھ ان کے کمرے میں حاضری لگواتا ہے۔ بھائی بڑا ہی فرمانبردار داماد ہے شمسہ تمہیں، میمونہ کی ساس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شمسہ بلا وجہ شرمندہ ہو گئی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں یہاں پر آ کر بیٹھی ہیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں اور اندر کمرے میں جانے لگی۔ فرہاد تو سارا دن آنٹی جی کرتے نہیں تھکتا، شاید صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنی بیوی کی ماں کی تیمارداری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میمونہ بھی سارا دن اس کے والدین کی خدمت کرنے نہ تھکتی تھی۔ 2 روز گزرے تھے کہ ایک دن اچانک شمسہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک ہائی ہو گیا تھا۔ میمونہ نے گھبرا کر فرہاد کو فون کیا، جلدی سے امی کی دوا لے کر آ جائیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ میمونہ نے کہا۔ فرہاد جس کی ابھی ہی چھٹی ہوئی تھی وہ جلدی سے میڈیکل اسٹور تک گیا، ساس کی دوائی لے کر وہ گھر آیا۔ سامنے کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا اور جلدی سے شمسہ کے کمرے میں چلا گیا۔ میمونہ کسی کام سے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ فرہاد نے خود ہی شمسہ کو دوائی کھلائی اور پاس پڑا ہوا پانی بھی پلا دیا۔ وہ نیم غنودگی میں تھی۔ فرہاد کچھ دیر تو اس کے سرہانے کھڑا رہا، لیکن جب اسے لگا کہ شمسہ کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو وہ خاموشی سے باہر آنے لگا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، سامنے ہی اس کی ماں چھت سے نیچے اتر رہی تھی۔ ارے تم کب آئے؟ اندر کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ فرہاد کی ماں کا لہجہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں امی، فرہاد موبائل پر مصروف تھا، اس نے ٹھیک سے ماں کی بات سنی ہی نہیں۔ جواب کیا دیتا، اسے کسی کا فون آ رہا تھا، وہ فون سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر فرہاد کی ماں کی نظر اور لہجہ دونوں ہی عجیب ہو گئے تھے۔ دن گزرتے رہے۔ میمونہ اکثر شمسہ کو کمرے سے باہر لا کر لاؤنج میں بٹھا دیا کرتی تھی، مگر شمسہ کی طبیعت تھی کہ دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ایک روز اس کے پیٹ میں کچھ زیادہ ہی درد تھا اور لڑکھڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ شمسہ کو شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ کچن تھوڑے فاصلے پر تھا، قدموں میں چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ 2 قدم چلی اور لڑکھڑا کر اس نے پاس پڑی ہوئی کرسی کا سہارا لیا۔ عین اسی لمحے کچن سے میمونہ کی ساس باہر نکلی۔ انہوں نے شمسہ کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے بہن، تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب لگ رہی ہے، کیا کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں ہمیں نہیں بتا سکتی؟ میمونہ کی ساس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شمسہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن عین اسی وقت وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی۔ ایک روز
زوردار چکر آیا تھا۔ میمونہ کی ساس نے آگے بڑھ کر ان کا جائزہ لیا اور نیم بے ہوش سی ہو رہی تھی، اور تبھی ساس کی نگاہ شمسا کے پیٹ پر پڑی۔ وہ غیر معمولی حد تک پھولا ہوا تھا۔ ساس نے ہاتھ سے پیر شمسا کے پیٹ کو ٹٹولا۔ اچانک ہی ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہوا امی کو؟ ارے امی نیچے کیسے گر گئیں؟ میمونہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس نے ماں کو نیچے پڑے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سنبھالنے لگی، لیکن اس کی ساس کھڑی کمر پر ہاتھ رکھے شمسا کو گھور رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا! ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھنے کو پڑ رہا ہے، قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ اچانک ہی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی۔ میمونہ نے گھبرا کر اس کو دیکھا اور امی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میمونہ نے پوچھا تو ساس ایک دم چمک کر بولی، میں کیوں ایسی باتیں کر رہی ہوں؟ تجھے آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا گناہ نظر نہیں آ رہا؟ اپنی ماں کی حالت تو دیکھ، چکرا رہی ہیں، اسے متلی ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے، الٹی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں پیٹ اتنا پھولا ہوا ہے جیسے 4 ماہی حاملہ ہو۔ مجھے تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ایک دنیا دیکھی ہے میں نے۔ مجھے تمہاری ماں تو شروع سے ہی شریف عورت نہیں لگی تھی۔ میمونہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ساس کو زہر اگلتا ہوا دیکھ رہی تھی، جس کی زبان ایک دفعہ چلنا شروع ہوئی تو پھر رکی ہی نہیں۔ میمونہ کا سسر بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ سب نے شمسا بہن کو کیا ہوا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا، لیکن میمونہ کی ساس تڑپ کر ان کی طرف مڑی۔ شمسا بہن کو کچھ ہوا نہیں ہے، انہوں نے کچھ کیا ہے جس کا صلہ نظر آ رہا ہے۔ بھلا گناہ بھی زیادہ عرصہ تک چھپایا جا سکتا ہے؟ شمسا کا پیٹ دیکھو اور اس کی حالت دیکھو، صاف دکھ رہا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ بدکار عورت ہے یہ، ناگناہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ میمونہ کی ساس بولتی جا رہی تھی اور میمونہ کے دل چاہا کہ وہ کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لے۔ بس کریں امی، خدا کے لیے آپ میری امی پر کس قدر گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ وہ ایسی نہیں ہے، میمونہ تڑپ کر بولی تو اس کی ساس یکدم بھپر سی گئی۔ ارے عقل کی اندھی عورت، اپنی ماں کو دیکھ جو تیرا ہی سہاگ اجاڑنے پر تلی ہے۔ ذرا بتا، تیرا شوہر ساس کے کمرے میں کیا لینے جاتا ہے؟ فروٹ کے تھیلے بھر بھر کے لا کر تیری ماں کے آگے کیوں رکھتا ہے؟ اسی عمر میں بھی تیری ماں بن سنور کر کیوں رہتی ہے؟ کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں ہے تمہاری ماں کو؟ بیٹیوں کی آنکھوں میں ماں گناہ گار ہے اور بیٹی اس کے گناہ پر پردہ ڈال رہی ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر شور مچانا شروع ہو گئی تھی۔ میمونہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کس قدر صفائی سے اس کی ساس نے فرہاد اور اس کے رشتے کو متنازع دیا تھا۔ اس قدر گھٹیا عورت کا ہمارے گھر میں رہنے کو کوئی جواز نہیں۔ نکل جاؤ، اپنی ماں کو لے کر یہاں سے، آج کے بعد اس عورت کی شکل بھی نظر نہیں آئے۔ سسر نے یکدم آگے بڑھ کر کہا تو میمونہ گھبرا گئی۔ شمسا کو بھی شور کی وجہ سے ہوش آ گیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جو اپنے سر پر میمونہ کے ساتھ سسر کو چلاتے ہوئے دیکھا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور رونے لگی۔ امی آپ روئے مت، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر یہ لوگ ہمیں یہاں نہیں رکھتے تو چلیں یہاں سے۔ میمونہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ساس اور سسر دونوں کو تقریباً دھکے دے رہی تھی اور بیچاری بیماری ماں کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکل آئی۔ شمسا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود تو گھر سے نکلی ہی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میمونہ کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ شام کو فرہاد گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی سناٹا دیکھ کر چونک گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا، مگر وہاں پر میمونہ نہیں تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا، کچن میں بھی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ میمونہ کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ تھک ہار کر وہ شمسا کے کمرے میں گیا، وہ کمرہ بھی خالی تھا۔ اب کی بار وہ چونک گیا۔ میمونہ، میمونہ امی، کہاں ہیں آپ سب لوگ؟ اس نے زور زور سے آوازیں لگائی۔ میمونہ کی ساس لپک کر سامنے آئی۔ دونوں ماں بیٹیاں اپنے گناہوں کو چھپا کر زیادہ ان کی آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر ایسے بدکار عورتوں کے لیے نہیں ہے، میمونہ کی ساس نے کہا تو فرہاد حیران ہو گیا۔ کیا بات کر رہی ہیں امی؟ کیسی بدکاری اور کیسا گناہ؟ کہاں چلی گئی ہیں شمسا آنٹی اور میمونہ؟ فرہاد کی ماں یکدم چمک کر بولی، بلا وجہ زیادہ سوالات مت بتایا کرو۔ تو ہے کہ بدکار عورت تھی اور الزام لگا رہی تھی کہ تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔
اس کی بیٹی کو یہ سب برداشت نہیں ہوا، اور جب میں نے انہیں خاموش رہنے اور غلط باتیں نہ کرنے کے لیے کہا تو دونوں ماں بیٹیاں مجھ پر چڑھ گئیں۔ تنگ آ کر تمہارے باپ نے انہیں گھر سے نکال جانے کے لیے کہہ دیا، اسی لیے اب وہ دونوں چلی گئی ہیں، ساس نے عام سے انداز میں کہا۔ فرحاد چکرا کر رہ گیا۔ اتنی بڑی بات شمسہ آنٹی نے کیسے کہہ دی؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میمونہ کی ساس اب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اسے دھیرے دھیرے جھوٹی سچی باتیں بتائی جا رہی تھی، جن میں سر فہرست یہ بات تھی کہ شمسہ نے فرحاد کو بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ فرحاد کو اپنے وجود سے گھن سی آنے لگی۔ وہ تو شمسہ کو کیا سمجھتا تھا، اور وہ کیا نکلی؟ اس کی ماں تسلیاں دے رہی تھی، بس کر بیٹا، وہ بدکار عورتیں تھیں اور میں نے انہیں گھر سے نکال دیا تو اچھا کیا۔ اب ہمارا گھر پہلے کی طرح پاک صاف ہو گیا ہے۔ تیری کسی اچھی اور نیک لڑکی سے دوسری شادی کراؤں گی۔ اور وہ ہاتھ چھڑاتا بے مشکل وہاں سے اٹھا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے ضمیر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ دن گزرتے رہے، فرحاد کو شمسہ کے ساتھ ساتھ میمونہ کی وجود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر خبر ہی نہ لی کہ اس کی بیوی اور ساس کہاں کو نکل گئی، اور بس صبح کا گھر سے نکلا آدھی رات کو واپس آیا تھا۔ اس نے خود کو کام میں بری طرح سے الجھا لیا تھا۔ اس کی ماں کوشش کرتی کہ فرحاد دوسری کی شادی کے لیے مان جائے، لیکن فرحاد کو تو جیسے عورت کے وجود سے ہی نفرت سی ہونے لگی تھی۔ دن ہفتوں میں بدلتے چلے گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ فرحاد کے ذہن سے میمونہ اور شمسہ کا خیال تک نکل گیا تھا۔ اس روز وہ شام میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ ماں نے چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی اور اسے مختلف لڑکیوں کے نام گنوانے لگی جو انہوں نے فرحاد کے ساتھ شادی کرنے کے خیال سے دیکھے تھے۔ تبھی موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فرحاد چونک گیا کیونکہ یہ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر فرحاد نے نمبر دیکھا۔ وہ کوئی انجان سا نمبر تھا۔ فرحاد نے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری جانب کوئی لڑکی بول رہی تھی۔ کیا فرحاد صاحب بات کر رہے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا تو فرحاد نے جی ہاں کہہ رہا ہوں۔ دوسری جانب سے تو جو بات بتائی گئی اسے سن کر فرحاد کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو فرحاد صاحب، آپ باپ بن گئے ہیں۔ جلدی سے اسپتال آئیے کیونکہ آپ کی بیوی کو کچھ دوائیاں اور خون کی اشد ضرورت ہے۔ اسپتال کا نام بتا کر لڑکی نے فون بند کر دیا۔ فرحاد ہکا بکا کھڑا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کس کا فون تھا؟ ماں نے بھی اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ لی۔ فرحاد کبھی ماں کو دیکھتا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے موبائل کو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب تک تو وہ بس یہی سمجھ رہا تھا کہ شمسہ نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے، لیکن آج جو کچھ اس کے سامنے آیا تھا اس کا مطلب تو یہی تھا کہ شمسہ نے واقعی کسی اور کا گناہ اس کے سر پر تھوپ دیا تھا۔ اشتعال کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ آج میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا، ایک نفرت بھرا خیال اس کے اندر پیدا ہوا اور وہ اچانک اپنے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ اسپتال کی جانب تھا۔ وہ ایک سرکاری اسپتال تھا جس کے باہر مریضوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ فرحاد کو مزید چڑ سی محسوس ہوئی۔ کاؤنٹر پر بھی ایک لمبا رش تھا، مگر جیسے تیسے کر کے اس نے کاؤنٹر والی لڑکی سے معلوم کر ہی لیا۔ فرحاد کو فون کس نے کیا تھا؟ وہ وہی لڑکی تھی۔ تو آپ ہیں مسٹر فرحاد، شرم نہیں آتی آپ کو؟ بیوی اس حال میں تنہا اسپتال میں بھیجتے ہوئے کم از کم ان کی حالت کا ہی احساس کر لیتے آپ۔ اس وقت ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، خون کی ضرورت ہے، جلدی سے خون کا انتظام کیجیے۔ لڑکی نے فرحاد کو سخت جھاڑ پلائی، لیکن وہ شدید غصے میں تھا۔ پہلے مجھے اس عورت سے ملنا ہے جس نے آپ کو میرا نمبر دیا، اور یہ کہہ کر اس نے میرے بچے کا جنم دیا ہے۔ فرحاد کے اس سخت لہجے پر لڑکی چونکی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اس نے خاموشی سے فرحاد کو لیڈیز وارڈ کی جانب بھیج دیا۔ سرکاری اسپتال میں مردوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن شاید لڑکی نے فون پر اندر موجود نرس کو کچھ ایسا کہا کہ فرحاد کو دیکھتے ہی نرس نے اسے پہچان لیا۔ فرحاد کڑے تیوروں سے وارڈ کے اندر جھانک رہا تھا۔ کہاں ہے وہ عورت جو یہ کہتی ہے کہ اس کے بچے کا باپ میں ہوں؟ وہ تقریباً غصے سے چلا رہا تھا۔ نرس اسے خاموشی سے لے کر اندر بڑھ گئی۔ وارڈ میں ایک طرف بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ فرحاد نے قریب جا کر دیکھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ شمسا نہیں تھی بلکہ وہ اس کی بیوی میمونہ تھی، جو شدید کمزوری کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ننھا منا سا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا۔ فرحاد بے ساختہ آگے بڑھا۔ میمونہ تم؟ اس کی آواز سن کر میمونہ نے بھی آنکھیں کھول لی۔ فرحاد کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جی ہاں میں، یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ جب میں آپ کے گھر سے نکلی تھی تو 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے تو پلٹ کر جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میرے پاس موبائل تو تھا نہیں۔ میں اور امی اسی مکان میں جا کر رہنے لگے جہاں سے آپ مجھے بیاہ کر لائے تھے۔ جب آپ کی امی نے ہمیں گھر سے نکالا تھا تو ہمارے پاس 1 روپیہ تک نہیں تھا۔ مجھے لگا آپ واپس آئیں گے، آپ میری خیر خیریت ضرور معلوم کریں گے، لیکن آپ نہ آئے۔ تو میں نے کئی بار آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کا نمبر نہ لگتا۔ میمونہ بولتے بولتے تھک گئی۔ فرحاد کو شدید شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس نے تو پلٹ کر میمونہ کی خبر تک نہ لی تھی، بس شمسا کے لگائے ہوئے الزام پر ہی اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ تمہاری خیریت کیوں معلوم کرتا جب تمہاری ماں نے میرے اوپر اس قدر گھٹیا الزام لگایا؟ اور بدکار خود تھیں، لیکن اپنے بچے کا باپ اس نے مجھے ٹھہرا دیا۔ فرحاد نے بولا تو میمونہ چونک گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں فرحاد؟ آپ کی امی نے بلا وجہ میری ماں پر الزام لگایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ امی کا پیٹ پھولا ہوا تھا جبکہ آپ کی امی کو لگا کہ وہ حاملہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اماں کو کالا یرکان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پیٹ پانی بھر گیا تھا۔ جس روز آپ کے گھر سے میں اور امی نکلے، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں انہیں سرکاری اسپتال لے آئی۔ ان کے ٹیسٹ ہوئے اور ٹیسٹوں کے بعد پتہ چلا کہ کالا یرکان کی وجہ سے ان کا پیٹ پھولنے لگ گیا ہے۔ میں نے ان کا سرکاری اسپتال سے علاج کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی علاج بھی کارگر نہ ہوا۔ اس وقت وہ اپنے اسی مکان میں ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میمونہ نے جیسے تیسے کر کے اپنی بات مکمل کر ہی لی۔ فرحاد کے سر پر تو گویا 7واں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے بس ماں کی بتائی ہوئی بات کو ہی پلو سے باندھ دیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے طور پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی۔ میمونہ کو ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ فرحاد اسے لے کر سیدھا اسی مکان میں جا پہنچا جہاں شمسا رہتی تھی۔ شمسا کو دیکھتے ہی فرحاد کی آنکھیں شرمندگی کے مارے جھک گئیں۔ وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی اور صاف دکھ رہا تھا کہ وہ کالے یرکان کی مریض ہے۔ اس کا پیٹ ابھی بھی اسی طرح پھولا ہوا تھا جیسے کسی 7 یا 8 ماہ کی حاملہ عورت کا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں آنٹی، امی نے آپ کو اس حالت میں گھر سے نکالا اور آپ پر غلط الزام لگایا۔ فرحاد معافی مانگ رہا تھا۔ شمسا کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے۔ فرحاد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ واپس اپنے شہر نہیں جائے گا بلکہ یہیں میمونہ کے ساتھ اس گھر میں رہے گا۔ اس نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا لیا۔ فرحاد کے والدین اس کا انتظار کرتے رہے، مگر اس نے فون پر انہیں سختی سے کہہ دیا تھا کہ ان دونوں نے اس کی بیوی اور ساس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور ان پر غلط الزامات لگائے اور اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ میمونہ جانتی تھی کہ فرحاد اب اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا، ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا اس پر قائم رہتا تھا۔